السلام علیکم۔ کفار مکہ اور مدینہ کے یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیتیں دے کر دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام کی روشنی پلا کر ہی دم لیں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کی ٹھان لی، اور اس کام کے لیے اس وقت کے جادوگر لبید بن عاصم کو تیار کر لیا، اور اس کام کے عوض اس کو بہت سا مال و دولت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس جادوگر نے ایک یہودی لڑکے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور منہ مبارک حاصل کر لیے۔ ان بالوں کو کھجور کے نرگوشوں میں لپیٹ دیا، ایک رسی میں 11 گرہیں لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا بنایا، اس میں سوئیاں لگائیں، اور یہ تمام اشیاء زردان میں واقع ایک ویران کنویں میں ڈال دی۔ یہ جادو چلنے کے کچھ عرصہ تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن کچھ مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بیماریوں نے آ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نقاہت محسوس کرنے لگے، لیکن دین اسلام کے نظام کو اسی گرمجوشی سے چلاتے رہے اور خداوند قدوس سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روز وحی کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا سمجھا دیا، اور اس جادو کے توڑ کے لیے 2 سورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ یہ 2 سورتیں پڑھتے جائیں اور کنویں سے اشیاء نکالتے جائیں، اس طرح جادو کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے پانی کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کنویں سے پانی نکلوایا، اس کے بعد متعلقہ پتھر ہٹوایا تو اس کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال برآمد ہوئے۔ وہ رسی ملی جس میں 11 گرہیں لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرہیں کھولتے جاتے تھے، اس طرح 11 کی 11 کھول دی، پھر اسی طرح پتلے سے تمام سوئیاں بھی اکاڑ پھینکی۔ اس طرح جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اسوار سے بھی صاف بچ نکلی۔ دوستو، یہ دونوں صورتیں خصوصاً اللہ رب العالمین نے جادو کے اثر کے توڑ کے لیے نازل فرمائی ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جادو کے توڑ کا مکمل علاج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔